ہمیں آفٹر آل کرنا ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ ایک ریٹ نہیں ہو جائے گا. تو کہاں جا کے ٹھہر رہا ہے یہ؟ سر دیکھیں، میں یہ بتاؤں کہ جو اس وقت ڈالر کی جو ڈیمانڈ زیادہ ہے میرے خیال سے وہ ہو گئی ہے سیفٹی کی ڈیمانڈ، کہ لوگ جن کے پاس 20 لاکھ روپیہ 2 کروڑ روپیہ جو بھی پیسے پڑے ہیں پاکستان میں، عموماً پاکستانی کی یہ سوچ ہوتی تھی کہ پہلے ایک زمین خرید لیں، گھر خرید لیں، تاکہ اگر میری آنکھ بند بھی ہو جائے تو بیوی بچوں کے سر پہ ایک چھت ہو. آج وہ پاکستانی جس کے پاس روپیہ پڑا ہے وہ ڈالر خرید رہا ہے. تو آپ کو یہ ڈیمانڈ چینج کرنی پڑے گی. میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو فری مارکیٹ چھوڑ دیں تو ایونچولی جو ہے وہ ایسی ویلیو پہ آ جائے گا کہ جہاں پہ ہمارا ایکسپورٹ بڑھ سکے اور امپورٹ تھوڑا کم ہو جائے. اور اگر وہ 250 ہوتا ہے تو فبیہا، اگر اس سے کم ہوتا ہے تو بھی اس وقت اس کو آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کو ملک کو اسٹیبلائز کریں. آپ کی کوشش یہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ڈالر کا ایک نامنل نمبر رکھیں. تو اس وقت اس کے اوپر ابسیس کرنا چھوڑ دینا چاہیے. ٹھیک ہے، گاڑیاں مہنگی ہو جائیں گی، میں سمجھتا ہوں بہت ساری چیزیں مہنگی ہو جائیں گی، لیکن غریب کی کنزمپشن باسکٹ میں اب بھی امپورٹڈ چیزیں کم ہوتی ہیں، اس کو اتنی پریشانی نہیں ہوگی. اور اگر جہاں تک اس کو پریشانی ہو رہی ہے، آٹا وغیرہ مہنگا ہو رہا ہے، تو اس کی آپ سپورٹ کر سکتے ہیں. آٹا تو اب بھی مہنگا ہو رہا ہے. مگر صاحب جیسے آپ نے کہا پاکستان پر بھی اعتماد بڑھانے کی ضرورت ہے، اس کے سرمایہ کار کا، اس کے تمام ایسے پیسے والوں کا، یا جو جن کے پاس سرمایہ ہے. آپ نے جو بجٹ میں 2 اقدامات کیے، اس سے لگا یہ کہ پاکستان میں سرمایہ کاروں کے اقدامات یا ان کی اس چیز پہ، یا جو ڈالرائزیشن ہوا اس نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے. ایک تو آپ نے جو یہ E7 والا قانون لائے جس میں کہ آپ نے خالی پلاٹ پہ آپ نے ٹیکسز لگا دیے، ڈیمڈ انکم، جو کہ تصور سے بھی لوگ باہر ہیں، شاید بعد میں آپ اس کو ٹھیک بھی کرنا چاہ رہے تھے. پھر CBT لگا دیا. ایک گورنمنٹ آف پاکستان کی ایک گارنٹی تھی، لوگوں نے اس حوالے سے اپنے ڈیکلیریشن کی، انہوں نے اپنے ٹیکسز پے کیے. تو یہ پھر لوگوں میں ایک بار پھر ہوتا ہے کہ یہاں کا کچھ نہیں پتا کہ کل کیا ہو جائے گا. اور اسی طرح سے پھر لوگوں نے بولا کہ اب یہ ہو رہا ہے، انہوں نے اپنی پراپرٹیز بیچ کے، اپنی چیزیں بیچ کے ڈالر لینا شروع کر دیے. اور باہر والوں نے کہا کہ یار دیکھا تم کتنے بے وقوف تھے، تم نے کیوں ڈکلیئر کیا. سر دیکھیں، یہ جو CVT ہے وہ تو میں اس وقت جب وزیر تھا اس وقت بھی میں کہہ چکا تھا ایک مرتبہ ایک لاہور میں فنکشن میں، کہ یہ شاید ہماری چوک ہو گئی ہے، اس کو پھر ری ایگزامن کر لیتے ہیں. یہ بات درست ہے. انکم کے اوپر، باہر کی انکم کے اوپر آپ بالکل ٹیکس لگا سکتے ہیں، لیکن جن کو ہم نے کہا تھا شاید وہ بالکل چوک ہو گئی. میں اس وقت بھی مان گیا تھا. جو E7E والا ہے سر، اس پہ میری گزارش یہ ہے کہ دیکھیں، ہم پاکستان میں یہ چاہتے ہیں کہ لوگ صرف پراپرٹی میں انویسٹ نہ کریں. اگر آپ اس پہ گھر بنا لیں، اس پہ تعمیر کر لیں، آپ اس کو شروع کر دیں مکان بنانا. میں نے وہاں تک یہ کہا تھا کہ آپ مکان بنانا بھی شروع کر دیں گے، یہ ٹیکس ختم ہو جائے گا. لیکن اگر آپ ساری خالی زمین لے کے رکھ رہے ہیں اور آپ یہ اس میں اپنا سرمایہ لگا رہے ہیں، تو اس پہ حکومت 1% مانگ رہی تھی. اب مجھے بتائیں کہ آپ دکانداروں کے اوپر ٹیکس نہیں لگانے دے رہے، آپ زمینوں کے اوپر ٹیکس نہیں لگانے دے رہے، آپ ایگریکلچر کے اوپر ٹیکس نہیں لگانے دے رہے، تو پھر بچا تو سب چھوٹا. اس کا یہ جواب تو نہیں ہے نا کہ دکانداروں پہ ٹیکس لگنا چاہیے. اب اگر ایک حکومت ایسی ہے کہ جو کہ ایک رہنما کی ٹویٹ پہ جو ہے وہ اس کلیدی ٹیکس کو، چند ہزار روپے کے ٹیکس کو ختم کر دیتی ہے، آپ زمینداروں پہ ٹیکس نہیں لگا رہے، آپ کچھ نہیں، تو اس کا یہ حل تو نہیں. جو بیچارہ ٹیکس دے رہا ہے، جو اپنی ہر چیز کو ڈکلیئر کر رہا ہے، جو ہر لحاظ سے اس کا حقدار ہے، وہ کیپٹل گین ٹیکس بھی دے گا آپ کو جیسے ہی وہ بیچے گا، کہ اس کا گلا گھونٹ دے. سر اس میں بھی دیکھیں گزارش یہ تھی کہ ایک پہلا والا پلاٹ ہم نے معاف کر دیا تھا جس گھر پہ آپ رہتے ہیں، اور دوسرا گھر جب اگر آپ کا ہے تو اس کے اوپر ہم نے وہ بھی میں خیال تھا کوئی 2.5 کروڑ روپے کے اوپر کی پراپرٹی، یعنی کہ ایک آپ کا اگر اپنا ایک گھر ہے اور ایک آپ کے پاس 2 کروڑ روپے کا فلیٹ ہے، اس کے اوپر بھی ٹیکس نہیں. لیکن اگر آپ کے پاس دوسرا بھی ایک ماشاءاللہ سے اچھا گھر ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، تو پھر اس کے اوپر تو میرے خیال سے اب دیکھیں نا، مجھے نمبرز پورے کرنے. ایگریکلچر ٹیکس جو تھا، یہ تو عجیب بات ہے نا کہ ایک خالی پلاٹ اس پہ کہے کہ یہ اس کی ڈیمڈ ان کا گھر بنے گا تو یہ کرائے پہ جائے گا تو اس پہ میں ٹیکس لوں گا. یہ تو مفتاح اسماعیلی انوینٹ کر سکتے تھے، یہ تو کوئی ناممکن بات ہے. وہ تھوڑی سی عجیب سی بات تو ہے. ابھی اس وقت میں زیادہ اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا کیونکہ اس پہ کیسز چل رہے ہیں سر، تو وہ تھوڑا سا میں حکومت پاکستان کے کیس کو خراب نہیں کرنا چاہ رہا. وہ میرا یہ خیال ہے، گزارش یہ ہے کہ دیکھیں، آپ نے ایگریکلچر ٹیکس جو ہے وہ وفاق سے لے لیا ہے، آپ نے پراپرٹی ٹیکس وفاق سے لے لیے، آپ نے سیلز ٹیکس اینڈ سروسز وفاق سے لے لیے، آپ نے پھر وفاق کے اوپر سب سے زیادہ ٹیکس لگایا کہ 57% جو ہے آپ نے صوبوں کو پیسے دینے. انہوں نے کوئی محنت نہیں کرنی ٹیکس جمع کرنے پہ، انہوں نے صرف خرچے کرنے.